الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الفجر کی 2 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: اے نفس مطمئن، لوٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی ہو۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تزکیہ نفس کے حوالے سے اور تصوف کے حوالے سے آج ہمارا 6 نفس کا ذکر شروع ہوگا۔ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں ان میں 3 نفوس کا تذکرہ ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئن، ارجعی الی ربک راضیہ، ایک راضیہ، اور جو آج چکا مرضیہ۔ تو نفس مرضیہ 2 ہم کر چکے ہیں، اور نفس مرضیہ جو 6 نفس ہے، جیسے ایک ترتیب ہے سمجھانے کے لیے 6 نفس ہے لگائی ہوئی ہے، تو قرآن و سنت میں ترتیب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک انسان کو سمجھانے کے لیے ایک ترتیب دی ہوئی ہے۔ علماء خیر نے حضرت شاہ ولی اللہ سے یہ ماخوذ ہے۔ تو نفس جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، پورا نام لیا جائے نا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، تو نفس مرضیہ جو ہے، یہ 6 نفس جو ہے، یہ سب سے کامل درجہ ہے انسان کا۔ جب انسان نفس امارہ، نفس لوامہ، ملہمہ، مطمئنہ، پھر راضیہ اور 6 مرضیہ کی سٹیج میں آتا ہے، اس کی سٹیج میں آتا ہے، اس کے دائرے میں آتا ہے، تو یہ انسان کے نفوس کا کامل ترین درجہ ہے۔ جب نفس انسانی، روح انسانی، خواہشات انسانی، چاہت انسانی ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہنے لگتا ہے، اور اس کے مقام رضا میں کوئی لغزش نہیں آتی، کوئی وسوسہ نہیں آتا، کوئی وہم، کوئی شک نہیں رہتا۔ اسی مقام کو مقام استقامت کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اسے مرضیہ کی سٹیج پہ فائز کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قرب میں وہ مقام حاصل کر لیتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اس سے اس قدر راضی ہو چکا ہے، اس قدر راضی ہو گیا ہے کہ بس جو وہ اب خواہش کرے گا، یقیناً اس کی ناجائز خواہش تو نہیں ہوگی، جو خواہش کرے گا، جو دعا کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ تو بس انسان کے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، دل میں خواہش کرنے کی دیر ہے،
اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، وہ مستجاب الدعوا بن جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بندہ کے نفس کو اللہ تعالیٰ سے راضی ہونے کی توفیق بھی اسی وقت نصیب ہوتی ہے جب اللہ سے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تو راضی ہونا آسان ہے، بس ایک سجدے سے، ایک اس کے خوف سے آنسو گرنے کی دیر ہوتی ہے، ابھی آنسو دامن پر نہیں پڑتا تو وہ راضی ہو جاتا ہے۔ آنسوئے ندامت ہو، چاہے آنسوئے خوف ہو، چاہے آنسوئے صبر ہو، وہ تو راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن بندے کا اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا انتہائی مشکل ہے۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاتا ہے، یا اللہ جو تیری رضا ہے مجھے قبول ہے، چاہے موت بھی آ جائے، چاہے مجھے تیرے راستے میں گردن بھی کٹانی پڑے، میں راضی ہوں، تیری یہی رضا ہے۔ گویا نفس کا اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جانا مقام راضیہ کہلاتا ہے۔ اب نفس انسان کا جو ہے اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اس نفس انسانی سے راضی ہونا مقام مرضیہ کہلاتا ہے، مقام مرضیہ کہلاتا ہے۔ اور یہ دونوں راضیہ مرضیہ جو ہے دونوں باہم جو ہے لازم و ملزوم ہیں۔ اس لیے ایک آیت میں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ دونوں جو ہے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے، پھر بندہ راضی ہو جاتا ہے، پھر اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں آگے پیچھے ہی، جسے کہتے ہیں نا، سائیڈ بائی سائیڈ چلتے ہیں۔ تو مرضیہ کا بیان جو ہے بیت رضوان میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جتنے بھی صحابہ 1400 کے قریب تھے ان کی شان میں آیا ہے، صحابہ کی یہ شان ہے، قرآن مجید میں ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جب انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر درخت کے نیچے بیعت کی۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اس بیعت کے صدقے ہی راضی ہو گیا، کیونکہ وہ اللہ سے تو پہلے بھی راضی تھے، اور راضی اللہ سے ہو گئے، اللہ بھی راضی ہو گیا۔ کتنی مشکل تھی بیعت رضوان میں، کتنی مسائل تھے کہ صحابہ نے کہا یا اللہ ہم راضی ہیں، تیرے رسول سے راضی ہیں، تجھ سے راضی ہیں، ہر حالات میں ہم راضی ہیں۔ تو لقد رضی اللہ، تو اللہ تعالیٰ بھی یقیناً راضی ہو گیا، عن المؤمنین، ان مومنین سے، اس جب یبایعونا کا، اے مصطفیٰ جب وہ آپ کی بیعت کر رہے تھے، کاف سے مراد، کاف سے برکات سے مراد یبایعونا کا، کاف سے برکات سے مراد جو ہے رسول کریم علیہ السلام ہے، کہ اذ یبایعونا کا تحت الشجرہ، کہ اے مصطفیٰ جب وہ درخت کے نیچے آپ کے دست پاک پر دست بیعت لے رہے تھے، بیعت کر رہے تھے، آپ سے معاہدہ کر رہے تھے۔ سورہ الفتح آیت نمبر 18۔ اسی طرح عزیزان گرامی قدر، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اس میں بھی مقام راضیہ اور مقام مرضیہ ہے، مقام مرضیہ ہے، مقام راضیہ ہے، دونوں لازم ملزوم ہیں، دونوں کا ذکر اکٹھا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں جو میں نے تلاوت بھی کی ہے، جسے جہاں نفس مطمئنہ کو خطاب کیا گیا ہے، اس ترتیب سے دونوں مقامات کا ذکر ہے کہ مرضیہ مقام راضیہ کے بعد آیا ہے، یعنی مرضیہ جو ہے مقام راضیہ کے بعد آیا ہے، جیسے کہ میں نے آیت پڑھی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ سورہ الفجر۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے مقام مرضیہ کا بیان قرآن مجید میں بھی یوں آیا ہے، کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ۔ مقام اسماعیل ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرماتے تھے اور اپنے رب کی حضور مقام مرضیہ پر فائز تھے، ادھر زبان سے نکلتی تھی دعا، ادھر قبول ہو جاتی تھی۔ مکہ شریف میں بات لمبی جو اور نکل جائے گی مضمون میں، مکہ شریف میں ایسے ہی ہوا تھا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آگے جو اس نفس کی صفاتی مثالیں ہیں، صفات ہیں، ان کی مثالیں ہیں، وہ میں اگلے کلپ میں ابھی بیان کرتا ہوں۔